شام کے 6 بج چکے تھے جب انیکسی میں اناب کو لگا کوئی داخل ہوا ہے۔ اس کا دل سہم گیا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہونے والا ہے؟ اناب نے دل میں اپنے خدا کو پکارا تھا۔ اناب کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا تو وہ چیخ پڑی تھی، سرپرائز! ارباز کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ بھائی! اناب نے خوشی سے روتے ہوئے پکارا تھا اور بھاگ کے اس کے سینے لگی تھی۔ بس بس، کیسی ہے میری گڑیا؟ ارباز نے پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی میں، اور آپ کیسے ہیں؟ یہاں اچانک آئے؟ اناب نے پوچھا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں گڑیا، اور ہاں، یہاں ایک کام سے آیا ہوں میری جان۔ ارباز کے لہجے میں ایک الگ ہی خوشی بول رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اناب نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں میری جھلی، چائے بھی پلواؤ گی یا بس باتیں ہی کرتی جاؤ گی؟ ارباز نے کہا تھا۔ جی جی بھائی، کیوں نہیں، بیٹھیں آپ، میں بس لائی۔ اناب بھی مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ چائے پینے کے بعد ارباز کی سنجیدہ سی آواز گونجی تھی۔ گڑیا، اماں کے چلے جانے کے بعد علی بھی چھوڑ گیا، اور باپ تو ہمارا جیتے جی مرے لوگوں کے ہی برابر ہے۔ ہم بھائی بہن ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ ارباز نے تمہید باندھی تھی۔ جی بھائی، مجھے علی اور اماں نہیں بھولتے، کبھی تو دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کے پاس ہی چلی جاؤں۔ اناب نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو تم اناب، ایسے نہیں بولتے میری گڑیا۔ اب میں تمہیں تمہارے اگلے گھر بھیجوں گا میری جان، ارباز نے لاڈ سے کہا تھا۔ بھائی! وہ چڑی تھی۔ پہلے کہاں ایسی باتیں اس نے سنی تھی؟ ایسے مذاق یا باتیں تو کزن کرتی تھی یا دوستیں، مگر اناب کو وہ دونوں رشتے نہیں ملے تھے۔ جو کچھ بھی ملا تھا اسے عرب کے خطے نے نوازا تھا، دیبا سمیت، عارف بھی شاید۔ کیا بھائی، اب تمہاری شادی کی بھی تو کرنی ہے نا؟ ارباز نے کہا تھا۔ نہیں کرنی مجھے شادی۔ کیا ملا اماں کو شادی کر کے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس شادی میں، صرف سمجھوتے اور ظلم، اناب نے تلخ لہجے میں کہا تھا، اور اس نے دیکھا تھا اس کے ذہن میں چھاپ رہ گئی تھی۔ نابی، یوں نہیں سوچتے، ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں۔ خدا تمہارے نصیب بلند کرے، انشاءاللہ میرا انتخاب تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا، ارباز نے اس کو سمجھایا تھا۔ مگر بھائی، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، اناب نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ دیکھو گڑیا، میں اس دنیا میں تمہارا واحد سہارا ہوں اور خیر خواہ بھی، تو گڑیا، ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں تمہارے لیے بہترین کروں گا۔ میرا مان رکھ لو اناب میری گڑیا، ارباز نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ خوش، مگر یہ سب جلدی کر رہے ہیں آپ، اناب نے روٹھے انداز میں کہا تھا۔ کچھ جلدی نہیں ہو رہا، ابھی صرف نکاح ہی ہوگا، انشاءاللہ باقی رسمیں گاؤں جا کر کریں گے۔ ارباز کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ چلیں دیکھیں گے، ابھی تو صرف آپ اپنی اور میری باتیں کریں، تب کی تب دیکھ لیں گے، اناب نے کہا تھا۔ اف اناب، تب کب؟ آج رات کو تمہارا نکاح ہے، ارباز نے کہا تھا۔ تو اناب سن رہ گئی تھی۔ کیا مطلب، اتنی جلدی؟ تو کیا آپ یہاں اس لیے آئے ہیں، اور جو کوئی بھی ہے وہ یہاں ہی ہے؟ یہ سب اتنے اچانک کرنے کی وجہ؟ اناب تو بھونچال گئی تھی۔ بس سانس لے لو، اتنے سارے سوال ایک ساتھ میں سانس میں۔ اب جب کہ تم نے اپنا یہ معاملہ مجھے سونپ دیا ہے نا، تو یوں اعتراض مت کرنا، بس بھروسہ رکھو، خدا سب خیر کرے گا بچے، ارباز نے کہا تو اناب چپ ہو گئی تھی، مگر اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ ذہن میں ہزاروں سوال اور وسوسے تھے۔ کون ہوگا ایسے اتنی جلدی؟ بعد میں وہ کیا کرے گی اگر وہ بھی روایتی مرد نکلا تو؟ یہ سوال اناب کو ہلا دے رہا تھا۔ دیبا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے، میں بھائی کو کیسے منع کروں؟ اناب اب دیبا کے سامنے اپنا دکھ لے کے بیٹھی تھی۔ اوف، سارا وقت بس رونے میں لگی رہتی ہو، اٹھو تم یار، شادی ہے تمہاری آج، تیار ہو، اور منع کیوں کرنا ہے؟ کر کے تو منہ دکھاؤ، منہ توڑ دینا ہے میں نے، دیبا نے گھورا تھا۔ دیبا پلیز، تم تو سمجھو، پتہ نہیں وہ کون ہے، کیسا ہوگا، اور یوں اتنی اچانک، اور میں اس کو پتہ نہیں، بلکہ یقیناً اچھی نہیں لگوں گی، اور مجھے بھی کچھ وقت بعد چھوڑ دے گا، دیکھنا تم۔ اناب کے لہجے میں وسوسے تھے، ہاتھ سر پڑ گئے تھے، دیبا نے اس کو گلے لگا لیا تھا۔ اتنا تلخ مت سوچو اناب میری چندا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، جو آنٹی کے ساتھ ہوا وہ لازمی تو نہیں تمہارے ساتھ بھی ہو، تو ذہن کو ایسی سوچوں سے پاک رکھو، دیکھنا تمہارا جیون ساتھی بہترین ہوگا، دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا، دیبا نے اس کو گلے لگائے کہا تھا۔ مگر یہ ڈر میرے اندر تک رسائی حاصل کر چکا ہے، اس سے چھٹکارا آسان نہیں رہا دیبا، اناب کے لہجے میں تھکن تھی، ماضی کا دکھ بول رہا تھا۔ دیبا پلیز، رو تو مت، دیکھنا سب اچھا ہوگا، اب رو رو کر بھوتنی نہ بننا، دیبا نے اس کا موڈ چینج کرنا چاہا تھا۔ دیبا نے ارباز کا لایا ہوا خوبصورت آف وائٹ ایمبرائڈری والا سوٹ
منتوں سے اناب کو پہنایا تھا جس کو دوپٹہ سرخ رنگ کا تھا۔ نیچرل سے میک اپ میں وہ دل موہ لینے والا حسن سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ دیبا اور ارباز اس کے صدقے واری جا رہے تھے۔ ابھی تک ان مہمانوں کا اور دلہا صاحب کا تو اتا پتہ نہیں تھا جن سے اناب کی قسمت جڑنے والی تھی۔ مجھے ایویں تیار کر کے بٹھا دیا ہے، دیکھنا تم دلہا صاحب نے آنے ہی نہیں ہے، اناب نے غصے سے کہا تھا۔ ہائے بے چینیاں، ویسے بتا دوں وہ تم سے زیادہ جلدی ہے مس اناب، مگر بھلا ہو ان کے کام کا، بس وہ آنے ہی والے ہوں گے، دیبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آ ہی نہ جائیں، اناب بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم۔ اس آواز پر اناب نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عارف وائٹ ٹو پیس سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اناب نے تیزی سے پوچھا تھا۔ دیبا نے مسکراہٹ دبائی تھی جبکہ عارف اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ جب وہ باتیں کر رہی تھی تو اس کے کانوں میں پہنے آویزے بھی جھوم رہے تھے۔ سرخ دوپٹے میں معصوم اور پاک چہرہ۔ دیکھیں آج میری شادی ہے تو آج میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ میٹنگ میں، اور ہاں اب یہ اعتراض مت کریں کہ ہم نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا۔ اور اناب جھنجھلاہٹ میں بولتی گئی تھی۔ بس مس اناب، صبر کر لیں تھوڑا سا، یا پھر ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اور ہاں، شادی نہیں ہو رہی، صرف نکاح ہو رہا ہے، مگر آپ کی اجازت ہو تو شادی بھی آج ہی کروا لیتے ہیں سمیت رخصتی۔ عارف کی آنکھیں بھی بول رہی تھی، لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ اور اعتراض بھلا کیوں؟ شادی ہی جب اپنی ہو تو انوائٹ کی فارمیلٹیز میں کون پڑتا ہے؟ عارف نے متبسم لہجے میں اس کا چہرہ آنکھوں میں سبوتے ہوئے کہا تھا جو الجھی بیٹھی تھی۔ ہاں جی بالکل سر، بس مس کو جلدی لگنے والا ہے، جلدی ہی زنگ لگنے والا ہے کہہ رہا ہے۔ دیبا نے بھی کہا تو دونوں ہنس پڑے تھے جبکہ اناگ دونوں کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اناب کو غصہ آیا تھا۔ ان کو باہر لے آئے دیبا تاکہ ان کو کچھ سمجھ آئے، عارف نے کہا، اور شاد سب باہر نکل آیا تھا جہاں قاضی سمیت باقی اس کے انتظار میں تھے۔ وہ سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد دیبا اناب کو لے کے آئی تھی تو عارف اس کے استقبال کو کھڑا ہو تو سب مسکرا دیے تھے۔ دیبا اناب کو عارف کے ساتھ بٹھانے لگی تو اناب کو حیرت ہوئی تھی۔ یہاں کیوں؟ اناب ہلکی آواز میں بولی تھی۔ چپ بیٹھو، دیبا نے ڈپٹا تھا۔ جی قاضی صاحب شروع کریں، ارباز نے کہا تھا، اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ اناب گمسم بیٹھی حالات پر غور کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کا دولہا کدھر بیٹھا ہے؟ کیا آپ کو اناب جمشید سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، عارف کی آواز گونجی تھی۔ اناب کے سر پہ چھت آن گری تھی۔ عارف سر؟ اناب منمنائی تھی مگر وہ ایجاب و قبول میں مگن تھا، اس کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ تھا۔ جی قبول ہے، عارف کی آواز میں خوشی تھی۔ جی قبول ہے، چٹانوں کا ساتھ نبھانے کا عزم۔ اناب تو گویا سن بیٹھی تھی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسے کیسے؟ میں اور سر عارف، ہزاروں سوالوں کی بازگشت۔ بیٹی، کیا آپ کو عارف ملک ولد مجتبیٰ ملک سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اب اناب سے پوچھا تھا جو زلزلوں کی زد میں تھی۔ ملکہ عرب، ہوش میں آؤ، عارف نے جھک کر سرگوشی کی تھی۔ ملک اناب ایک کشمکش سے نکل کر دوسری میں آن پڑی تھی۔ اف، اب یہ اپنا ملک فوبیا شروع نہ کر دینا۔ قبول ہے بولو اناب، عارف نے کہا تھا۔ آپ مجتبیٰ ملک کے بیٹے ہیں جو ہمارے گاؤں میں؟ اناب کی آنکھوں میں جو سوال تھا عارف کی اب زبان پہ آ ٹھہرا تھا۔ اناب، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جو قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ اب کے ارباز اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی، یہ اناب کی آنکھوں میں آنسو مچلے تھے۔ گڑیا پلیز، ارباز کے لہجے میں التجا تھی۔ جی قبول ہے، اناب یہاں آ کے ہار جاتی تھی۔ وہ دقت کے الفاظ ادا کیے تو آنکھوں کا پانی بہہ نکلا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، اس نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ مبارک ہو مسز اناب عارف ملک، عارف نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ سب مراحل طے پا گئے تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے۔ اناب غیر دماغی سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ مناہل یونیورسٹی کے گارڈن میں بیٹھی پڑ رہی تھی جب ایک گروپ لان میں آیا تھا اور اونچی اونچی ہنسی مذاق شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب سے اونچی آواز ہمدان کی آنی شروع ہو گئی تھی۔ مناہل ایک پل کو چونکی تھی، پھر سر جھٹک کر پڑھنے لگی تھی۔
وہ سب کسی ٹیبلو کی تیاری کر رہے تھے تو ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں ان کو ستا رہی تھیں۔ ہمدان کو تو لگ رہا تھا کوئی خزانہ مل گیا ہو، وہ جو یوں زور زور سے ہنس رہا تھا۔ منال تو غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، مزاج ہی نہیں مل رہے، نئی نئی دوستیاں جو ہو گئی ہیں نا۔ منال نے تلخی سے سوچا تھا۔ ہائے ہمدان ڈیئر، یو آر لوکنگ سو ہاٹ، ایک نسوانی آواز ابھری تھی۔ منال تو شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ پھر سے کہکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ منال کی ہمت جواب دے گئی تو وہ غصے سے اٹھی تھی، اس لڑکی کے سر پہ چاپ پہنچی تھی۔ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کے ماحول کا ذرا بھی لحاظ نہیں رہا، ایسی خوبصورت باتیں کسی اور گوشے میں جا کر لیں، اور آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں آپ کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ منال نے جو منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ اور تم جو کوئی بھی ہو لائبریری میں چلی جاؤ، ہم تو یہاں ہی اپنا کام کریں گے۔ وہ لڑکی بھی ڈٹ کے بولی تھی۔ دیکھیں میں آپ سے آرام سے کہہ رہی ہوں تو بہتر ہے کہ آپ کو دوسروں کا بھی احساس کریں اور جا کے پریکٹس ہال میں اپنے ڈراموں کی پریکٹس کر لیں۔ منال نے کہا تھا۔ تم کون ہوتی ہو ہمیں بتانے والی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہیں؟ وہ لڑکی اب اور بھڑک گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہمدان کی آواز ابھری تھی۔ منال نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ منال کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ دیکھو ہمدان، پتہ نہیں کون یوز لیس ہے، یہ ہمیں بول رہی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ میڈم ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ مائی فٹ، وہ حقارت سے منال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو محترمہ؟ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ چلی جائیں یہاں سے۔ ہمدان کی سرد آواز گونجی تھی۔ منال سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ اس کو یہ توقع ہرگز بھی نہیں تھی ہمدان سے۔ ہمدان نے تو کسی غیر لڑکی کے سامنے اس کو جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ منال کا دل کٹا تھا، آنکھیں رونے کو بے قرار ہوئی تھیں۔ منال نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ایک قیامت دل پہ آن گزری تھی۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ نظروں ہی نظروں میں سوالات کی دنیا، وہ آنکھوں میں جوابات کا عالم۔ اتنی بیگانگی تھی ہمدان کی آواز میں۔ منال نے اپنی چیزیں سمیٹی اور گارڈن سے نکلنے لگی تھی جب پیچھے سے آواز آئی تھی۔ بس ایک کام منال ابرار پرفیکٹ کرتی ہے، جگہ چھوڑنا۔ ہمدان کی سرد آواز نے منال کے قدم روکے تھے۔ منال نے خود کو مضبوط کیا اور آنسو اندر اتارے تھے۔ میں عارضی پناہ گاہوں کی عادی نہیں ہوں نا مسٹر ہمدان قریشی، تو وہاں بسیرا ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی۔ منال نے بھی وارڈ کیا تھا۔ بس یہی تمہاری سوچ ہے منال، نہ یہ کل بدلی تھی اور نہ ہی آج۔ ہمدان بپرا تھا کیونکہ لوگ کل بھی ویسے تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ منال نے ہٹیلے انداز میں کہا تھا۔ لوگ نہیں، اپنا دل کہو، کل بھی سخت تھا اور آج بھی۔ اپنی آنکھیں کہو، کل بھی کسی کے سچے اور کھرے احساس دیکھنے سے آ رہی تھی اور آج بھی۔ خود کو کہو منال ابرار، کیونکہ تم کل بھی صحیح غلط کی پہچان میں اناڑی تھی، آج بھی ہو۔ اور آخری بات، وہ جگہ کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی تمہاری ہے۔ جس دن یقین آیا نا اس بات پر، لوٹ آنا، آئندہ تمہاری آنکھوں میں نمی نہ آئے۔ ہمدان کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا شدتیں تھی اس کے لہجے میں، ایک واضح اقرار، وہ جو کئی دنوں سے سرد مہری میں برقرار رکھے ہوئے تھا، آج سب منال کی آنکھوں کی نمی کے سامنے ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے اقرار اور احساس منال کو سونپ گیا تھا۔ منال عجیب کیفیت میں وہیں کھڑی رہی تھی۔ دل اس کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا، ایک اطمینان سا وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ ایک خوبصورت احساس، آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا تھا۔ کسی کا کچھ پل پہلے کہے جانے والا جملہ کانوں میں ابھرا تھا، آئندہ تمہاری آنکھوں میں نمی نہ آئے۔ ہر طرف ایک ہی جملے کی بازگشت تھی۔ منال کے ہاتھ خود بخود اپنے آنسوں کی طرف بڑھے تھے۔ اس کو اپنے پوروں پر چنا تھا اور ہر چیز گویا مسکرا اٹھی تھی۔ جب ارتضیٰ کو پتہ لگا کہ رباب سیدھا ملک ہاؤس چلی گئی ہے تو غصے سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر سیدھا اپنے ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ السلام علیکم، سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کیا بات ہے؟ غصے میں اور پریشان لگ رہے ہو، فہمیدہ بیگم نے پوچھا تھا۔ اب میں آپ کو غصے میں اور پریشان ہی ہمیشہ نظر آیا کروں گا، ارباب نے تیکھے انداز میں کہا تھا۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو ارتضیٰ، خدا تم سے سب مصیبت اور بلائیں دور رکھے، حمیدہ نے اس کو ٹوکا تھا۔ اب ایسا ناممکن ہے کیونکہ ایک بلا تو اپنی زوجیت میں لے چکا ہوں اور اس کے ہوتے ہوئے پریشان ہی ہو سکتا ہے انسان، ارتضیٰ نے طنز کیا تھا۔ شرم کر کچھ، تم ارتضیٰ میری بہو کو تم نہیں بلا کہہ رہے ہو،
حمیدہ نے ارتضیٰ کو ڈپتا تھا۔ بلا کو بلا ہی کہا جاتا ہے ماں۔ ارتضیٰ کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ فضول باتیں بند کرو، بتاؤ بات کیا ہے؟ اب کس سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اپنی بہو سے پوچھے وہ کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ ارتضیٰ نے ناگواری سے کہا تھا۔ ہے کدھر وہ؟ واپس آ گئی ہے یونیورسٹی سے؟ تم اپنے ساتھ ہی لائے ہو نا؟ فہمیدہ نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ یہی اپنی بہو سے پوچھ لیں جا کر ذرا کہ وہ میری اجازت کے بغیر ملک ہاؤس کیوں گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اصل بات کی تھی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے ارتضیٰ؟ تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا۔ فہمیدہ نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ اوف بہو، سیر تو سوا سیر ہے یہاں۔ آپ کچھ نہ کریں، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ حد ہو گئی، ارتضیٰ جلا بھنا کہتا باہر نکل گیا تھا۔ اچھا زیادہ غصہ مت کرنا، بچی ہے وہ ابھی۔ فہمیدہ نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی جس پر ارتضیٰ اور چڑھا تھا۔ بینک کے باہر لمبی قطاریں تھیں۔ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ مرد و خواتین، لڑکے لڑکیاں، جوان بوڑھے سب اس قطار میں تھے۔ کوئی بیزار کھڑا تھا تو کوئی گپے مار رہا تھا۔ کچھ پریشان حال ادھر ادھر ٹہل رہے تھے تو کچھ لڑکیوں کو اتار رہے تھے۔ مناہل نے بھی ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ ایک لڑکا مسلسل اس کو گھورنے کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ آج بل جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ ابرار صاحب 3 دن سے بیمار پڑے تھے تو مناہل کی ماں نے ان کی تیمارداری میں لگی تھی۔ آج بھی وہ آخری تاریخ دیکھ کر بھاگم بھاگ بینک آئی تھی۔ بھائی تو تھا نہیں جو یہ کام کرتا، تو مجھے بل میں جمع کرواتا ہوں، تم جاؤ۔ پیچھے سے آواز آئی تھی۔ مناہل ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ آواز پہچانی تو سانس بحال ہوئی تھی۔ نہیں، میں کروا لوں گی خود ہی، مناہل نے کہا تھا۔ آنکھوں میں بلا وجہ ہی پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی ہمارا دامن بھر جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ وہ سامنے بیٹھا لنگور میرے ہاتھ سے بچ جائے تو بل مجھے دے دو، حمدان نے کہا تھا۔ کیا؟ مناہل نے چنبے سے پوچھا تھا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حمدان کو پتہ لگ گیا ہے۔ پچھلے 10 منٹ سے میں یہاں ہوں۔ جب سے اس کو دیکھا ہے میرا خون کھول رہا ہے۔ اب مزید میں صبر کا امتحان نہ لو، حمدان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ لنگور بھی کھسکتا نظر آ رہا تھا۔ مگر، مناہل نے کہتے ہوئے آنکھیں بھی اٹھائی تھی تو آنکھوں کے پیالے پانی سے لبالب تھے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، آئندہ ان آنکھوں میں نمی نہ دیکھوں، کیونکہ میں دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں سوائے اس نمی کے، حمدان نے کہتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ سے اسے بل لیا تھا۔ مناہل اس کی جنونیت پر سن کھڑی تھی۔ پیسے؟ مناہل میں منائی تھی۔ مناہل کب عقل آئے گی تمہیں؟ میں کھڑے کھڑے اپنے داستان عشق بیان کر دیتا ہوں اور تم… چلو خیر، وہ سارے کام مجھے مستقبل میں بھی تو کرنے ہی ہیں نا، تو سمجھ لو آج اس کی پریکٹس کر رہا ہوں، اور اپنے گھر کا خرچ بھی میں خود اٹھاؤں گا جناب، حمدان نے سرگوشی سی انداز میں اپنی بات کہی تھی۔ مناہل کا چہرہ شرم سے تپ اٹھا تھا۔ جاؤں یا بھی خود چھوڑ کے آؤ؟ جاؤ یا اب خود چھوڑ کے آؤں؟ حمدان نے کہا تھا تو مناہل نے گھبرا کر باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ رباب کا دل آج بہت اداس ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی سے واپس آ کے بھی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر اترتی سرمئی شام کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب موبائل بجا تو نمبر دیکھے بغیر کال اٹھا لی تھی۔ یہ کیا طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں؟ دوسری طرف سے تیز آواز میں پوچھا گیا تھا۔ اس بات سے مطلب؟ رباب نے آواز پہچان لی تھی، اب کہ وہ بھی تب کر بولی تھی۔ اب مطلب بھی یہ نہیں ہے، بھی نہیں پتا مادام کو، کس خوشی میں آج آپ ملک ہاؤس روانہ ہوئی ہیں؟ ارتضیٰ نے طنز کیے تھے۔ اوف، مجھے اپنے گھر آنے کے لیے کسی خوشی کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں جب مرضی آؤں، رباب نہ کر بولی تھی۔ اب وہ آپ کا گھر نہیں ہے میڈم، سسرال میں رہنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں، ارتضیٰ نے تلخی سے کہا تھا۔ آپ میں ساس والی روح کیوں آ گئی ہے؟ رباب چیخی تھی۔ فضول باتیں مت کرو اور فوراً گھر واپس آؤ، ارتضیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو میں گھر ہی ہوں، رباب بولی تھی۔ مسز ارتضیٰ، اپنے گھر؟ اب آپ رباب ارتضیٰ حیدر ہیں، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ آپ کو اتنی مرچیں کس بات پہ لگ رہی ہیں؟ رباب نے کہا تھا۔ تم ایک منہ پھٹ لڑکی ہو، جب منہ کھولتی ہو سوچ لیا کرو کہ کیا کہنے والی ہو اور کس کو، ارتضیٰ نے غصے میں کہا تھا۔ ہاں ہوں منہ پھٹ، بدتمیز بھی ہوں، جس کو نہ تمیز ہے نہ ہی کسی طور طریقے کا پتہ ہے۔ میں نہایت پھوہڑ لڑکی ہوں، اور کیا وہ بھی بتا دیں مسٹر ارتضیٰ، رباب نے کہا تھا۔ وہ پہلے اداس تھی، اب تو دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔
آج کل دل پہلے ارتضا کو لے کے الگ ہی لہر میں دھڑک رہا تھا، مگر وہ پہلے والا ہی روٹ ارتضا تھا تو رباب پھٹ پڑی تھی۔ 2 حرف بھیجے مجھ پہ مسٹر ارتضا حیدر اور آگے بڑھیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، رباب نے نم لہجے میں کہا تھا۔ رباب، ارتضا چیخا تھا، آواز میں وارننگ تھی۔ دوسری طرف سے لائن خاموش کر دی گئی تھی۔ ہمیشہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے رہیں اپنی لائف میں مگن۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اناب ابھی بھی صدمے سی کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ 2 انکشافات اس کے وجود کو ہلا گئے تھے۔ عارف کا تعلق اس کے گاؤں کے سفاک ملکوں سے تھا، جن کی وجہ سے ان کے بعد اس کا جان سے پیارا بھائی علی بچھڑا تھا، اور اب اس کا ایک رشتہ جڑ گیا تھا اس عارف ملک سے۔ وہ اپنے خیالات میں گم سم اس بنگلے کے وسیع اس وقت رقبے میں پھیلے لان میں آ گئی تھی، جہاں ایک طرف پول بنا ہوا تھا۔ یہ حصہ تاریک تھا، فوارے سے نکلتا پانی اس کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس پول میں بیٹھ گئی تھی۔ کس کے خیالوں میں گم ہے ملکہ العرب؟ وہ عقب سے آواز پر چونکی تھی۔ عارف اس کے مقابل آ کے بیٹھ چکا تھا، اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اناب سلگ پڑی تھی۔ ارے ارے، اتنا غصہ زوجہ، بیٹھے تو ملکہ العرب۔ عارف نے اس کا بازو پکڑ کے اسے واپس بٹھایا تھا۔ دیکھیں، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دھوکے باز اور جھوٹے لوگوں سے بات نہیں کرتی، اناب نے پورے اطمینان لہجے میں کہا تھا۔ عارف ایک پل کو چونکا تھا، پھر ہنس پڑا تھا۔ ارے، آج تو کوئی خطرناک ہی موڈ میں ہے، عارف نے کہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اناب نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا، عارف نے لکاوٹ سے کہا تھا۔ مجھے آپ کے پلان کی کچھ سمجھ نہیں آئی ملک صاحب، آخر اتنی مہربانی ہم نہ چیزوں پر کیوں؟ اس کے پیچھے کون سا چال ہے آپ؟ اناب نے تلخی سے کہا تھا۔ ایک پل کو عارف کے چہرے پہ تاریک سے آیا تھا، مگر اگلے پل وہ نارمل ہوا تھا۔ کسی کا دل چرانے کا فل پلان ہے ملکانی صاحبہ، عارف نے فدا ہونے والے انداز میں کہتے اناب کو آنکھ ماری تھی۔ یہ بازاری جملے کسی اور کو سنائیے گا، میں ان سے بہل نہیں سکتی، اناب نے وار کیا تھا۔ عارف غصے سے سرخ ہو گیا تھا، یہ ایک دم دھاڑا تھا۔ شٹ اپ اناب، آئندہ الفاظ استعمال مت کرنا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا، عارف کے لہجے میں وارننگ تھی۔ اب کہ اناب بھی تھوڑا سا سہمی تھی اور وہ سانس لینے کو 2 پل رکا تھا۔ بہرحال میں اس وقت تمہیں کوئی صفائی دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور ویسے بھی جو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہے نا پٹی، وہ تمہیں میری آنکھوں کی سچائی تک نہیں جانے دے گی، تو فی الحال اس بحث پہ نہیں پڑتے، عارف نے کہا تھا۔ اناب چپ ہی رہی تھی۔ میں یہ گفٹ لایا تھا تمہارے لیے، عارف نے ایک چھوٹا سا کیس اناب کی طرف جانب بڑھایا تھا، جس میں کوئی گولڈ کی چیز تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ملکوں کی نوازشات ہضم نہیں ہوتی، اناب نے صاف انکار کیا تھا۔ عارف سلگ گیا تھا۔ ہر بات میں ملک کی گردان مت کرو اناب، عارف نے ٹوکا تھا۔ جو بات ہے وہی کروں گی نا، جو دل میں آئے وہ کرو تم، نہیں چاہیے تمہیں یہ گفٹ تو یہ لو، یہ پڑا ہے، عارف نے کہتے ہوئے ساتھ ہی وہ کیس پول میں پھینک دیا تھا۔ اناب ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ اور اپنا دماغ سیٹ کر لو تم تو بہتر ہوگا، ورنہ میں خود سیٹ کر لوں گا، عارف اس کو سخت لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اناب کو اپنے لہجے میں تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی، مگر پھر اس کی نفرت عود آئی تھی۔ پھر اس کا فوکس پول میں پڑی بے جان کیس پہ تھا۔ ہیلو سہرش نے موبائل کان کو لگا کر کہا تھا۔ جی پھوپھو، میں ارتضا بات کر رہا ہوں۔ ارتضا نے سہرش کو فون ملایا تھا، کیونکہ وہ کافی دیر سے رباب کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ غصے سے کال بند کر گئی ہے۔ کیسے ہو بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ سہرش بیگم نے خوش دلی سے پوچھا تھا۔ جی خدا کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں، انکل آنٹی بی جان اور گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ارتضا نے پوچھا تھا۔ کرم ہے خدا کا، اچھا ہوا تم نے خود کال کر لی، مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی، سہرش بیگم نے کہا تھا۔ جی بولیں، خیریت ہے نا؟ وہ دراصل میں رباب کے بارے میں بات کرنی تھی، سہرش نے کہا تھا۔ کیا ہوا اس سے؟ ارتضا کے لہجے میں فکر تھی۔ پتہ نہیں، آج کل پریشان سی رہتی ہے، الجھی اور کھوئی سی، ہمیں تو بتاتی نہیں ہے، تم ہی بات کر کے دیکھ لو، سہرش نے کہا تھا۔ میرے ساتھ وہ جیسے اچھے مراسم میں ہے نا، ارتضا نے تلخی سے سوچا تھا۔ ارتضا سن رہے ہو نا، سہرش نے اس کی خاموشی سن کر کہا تھا۔ جی میں کرتا ہوں بات، آپ فکر نہ کریں، ارتضا نے کہا تھا۔ اور بچے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، مگر وہ جب دل کرتا ہے گھر آ جاتی ہے، تو تم اس کو تھوڑا ٹائم دو تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ اب اپنے ساتھ اس کو اٹیچ کرو، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم
साथ गुजारो, यूँ एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ हो जाओगे। सैरिश ने नसीहत की थी। साथ 5 मिनट तो आराम से एक साथ बैठने के बगैर लड़े बात नहीं कर सकते। टाइम क्या खाक गुजारेंगे। वैसे भी आजकल मेरी चहीती बेगम के दिमाग में मैका ज़्यादा ही सवार हुआ है। मैंने इर्तिज़ा सिर्फ ये सोच सका था, बोलना तो सिर्फ इतना ही था। जी फूफा, आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले, इर्तिज़ा ने कहा था। जीते रहो, आबाद रहो, सैरिश ने दुआ दी थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं? इर्तिज़ा ने बीजान को सलाम किया था। बीजान तो गोया खेल उठी थी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बच्चे, आओ बैठो, बीजान ने कहा था। इर्तिज़ा ने नशिस्त संभाली थी। कैसी तबीयत है अब आपकी? इर्तिज़ा ने पूछा था। क्या बताएं बेटा, बस अब जो उम्र बढ़ रही है बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है, बीजा ने कहा था। अल्लाह आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करे, इर्तिज़ा ने कहा था। जीते रहो और सुनाओ, घर सब ठीक है ना? बीजा ने बात बढ़ाई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है बीजान। बाकी सब किधर है, कोई नज़र नहीं आ रहा। और रुबाब का तो फ़ोन भी बन जा रहा था। और इर्तिज़ा ने असल बात की थी। सैरिश से बात करने के बाद रुबाब से बात करने के लिए उसने जब कॉल मिलाई तो रुबाब का नंबर बन जा रहा था। इर्तिज़ा को अंदाज़ा हो गया था कि रुबाब किसी बात पर रंजीदा हो गई है। क्या बताऊँ तुम्हें इस पगली रुबाब का, ज़रा भी इसको अक्ल नहीं है। नई नई शादी हुई है, बजाय इसके कि ससुराल में बैठे मैके दौड़ी आती है। बेचारे शोहर की भी दौड़ें लगवाई होती हैं, बीजान ने कहा था। आप क्यों परेशान होती हैं, समझ जाएगी वो, इर्तिज़ा ने सिर्फ बीजान का दिल रखने को कहा था। हालांकि खुद उसको बहुत ताव था इस बात से कि इसी वजह से उनकी लड़ाई भी हो चुकी थी। बस बेटा उदास उदास रहती है, अभी भी परेशान थी, बगैर बाहर निकल गई है, ऊपर से मगरिब होने वाली है, बीजान ने नम लहजे में कहा था। कहाँ बाहर, इर्तिज़ा ने पूछा था। इधर बाहर ही लॉन में घूम रही होगी, तुम मिलो जाके, बीजान ने इर्तिज़ा की मुश्किल आसान की थी। जी बेहतर। वो भी 1 मिनट की ताख़ीर के बगैर उठ खड़ा हुआ था। इर्तिज़ा बाहर निकला और लॉन में नज़र दौड़ाई थी, वो कहीं भी नहीं थी। यही वो हवेली की पिछली साइड पर निकल आया तो वहाँ गेट पे मामूर चौकीदार के पास गया था। रुबाब बीबी किधर है? जी साहब, वो तो बाहर निकल गई हैं, चौकीदार ने कहा तो इर्तिज़ा का दिमाग भग से उठ गया था। क्या तुमने उसको क्यों जाने दिया? तुम्हारी ड्यूटी क्या है इधर? किस तरफ गई हैं? इर्तिज़ा ने बरहम होते हुए पूछा था। मैंने उनको बहुत रोका मगर वो नहीं मानी। जी साहब इस तरफ गई हैं, चौकीदार ने वजाहत दी थी। उफ, क्या करूँ मैं इस लड़की का, अगर कुछ कह दो तो मुंह बना लेती है और उल्टे सीधे कारनामे अंजाम देने लगती है। इर्तिज़ा झुंझलाहट में बोला था और कंधों पर बड़ी ब्लैक शॉल को दुरुस्त किया था। बाहर हर तरफ खेत थे। सर्दी का मौसम था तो शाम के साए भी जग गहरे हो जाते थे। इर्तिज़ा पगडंडियों पर उजलत में चलता जा रहा था। दूर ही से उसको सरफरी रुबाब का हवा में जोर हवा के दोष पर लहराता दुपट्टा नजर आ गया था और वह सुकून की सांस लेता आगे बढ़ा था। ये एक ऊंचा सा टीला था जो खेतों के बीचों बीच था और वह एक साइड पर सुतून से टेक लगाए लहलहाते खेतों को देखने में मसरूफ थी। सूरज भी आसमान में छुप रहा था। ठंडी हवा ने हर तरफ शोर मचाया हुआ था। एक अजीब खामोशी और फसूल था इस माहौल में। रुबाब इसमें जकड़ी हुई इर्द गिर्द से बेखबर बैठी थी। तुम्हें कब अक्ल आएगी रुबाब? ये कोई वक्त है घर से बाहर निकलने का? अगर ज़्यादा ही मूड था तो किसी को साथ ले आती। हालात का अच्छा खासा इल्म भी है तुम्हें, इर्तिज़ा ने पास जाकर कहा तो रुबाब गुड़बुड़ा गई थी। ओह, आप यहाँ भी आ गए? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? कौन सी कसर रह गई थी डांटने की जो यहाँ भी आ गए? रुबाब ने उसके मुकाबिल खड़े होते हुए कहा था। शॉल कंधे पर एक तरफ रखी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम ऐसी हरकतें छोड़ो दो, नहीं डांटूंगा, इर्तिज़ा ने तहम्मुल से कहा था। मिस्टर इर्तिज़ा हैदर, आप इस दुनिया के एक परफेक्ट पर्सन हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर होनी चाहिए। मैं कहाँ इस काबिल, मुझे अंदाज़ा है कि आपके साथ मेरे घर वालों ने ज़्यादती कर दी है। कहाँ मैं, कहाँ आप, मैं एक नहायत बदतमीज़ अजड बेसलीका। रुबाब जो गुस्से से भरी हुई थी शुरू हो चुकी थी। इर्तिज़ा उसको हर वक्त हर्ट कर देता था। रुबाब की आंखें नम हुई थी। इससे पहले कि रुबाब की बात पूरी होती इर्तिज़ा ने उसको टोका था। प्लीज़ रुबाब। इर्तिज़ा को पता था वो हर्ट हुई है, इसलिए तो भागम भाग यहाँ आ गया था। रुबाब ने आंसू अंदर उतारने की कोशिश के लिए इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया था। मुझे पता है मैं हमेशा ज़्यादा बोल जाता हूँ, है ना? इर्तिज़ा ने उसकी तायद चाही थी। रुबाब ने आंसू अंदर उतारते हुए सर हिलाया था। इस पर इर्तिज़ा को बहुत मासूम लगी थी।
हाँ, यहाँ क्यों आई हो? उदास हो? इर्तिज़ा को रुबाब को हैंडल करना आता था। वो उसके अंदर का दुख बाहर निकालना चाह रहा था। वो चाहता था कि वो शेयर करे ताकि रुबाब नॉर्मल हो सके। पता है, मैं शामी और एहतिशाम भाई इधर खेलने आते थे। ये हमारी फेवरेट जगह थी। मैं यहाँ इस टीले के पीछे छुप जाया करती थी, मगर शामी भाई हमेशा मुझे ढूंढ लेते थे। रुबाब शुरू हो चुकी थी। माजी की याद ताज़ा हो रही थी। वो पुरजोश अंदाज में बता रही थी, ये आपको पता है, एक दफ़ा हमने गुड़िया की शादी भी यहाँ की थी। गुड़िया मेरी थी और दूल्हा एहतिशाम भाई का था। शामी भाई मेरी तरफ से थे। मैं गुड़िया को रुखसत करके इतना रोई थी, सब ने मिलकर मेरा इतना मजाक बनाया था। रुबाब बात करते हुए आगे आगे बालों को कानों के पीछे अड़ास रही थी और इर्तिज़ा इस दिल मोह लेने वाले मंजर में खो सा गया था। रात मेरे ख्वाब में शामी और एहतिशाम भी आए थे और मुझे यहाँ बुला रहे थे। मैं उनको ढूंढने यहाँ आई थी, मगर देख लें इर्तिज़ा, वो लोग यहाँ नहीं हैं। मैं कहाँ ढूंढूँ इनको? आप देखें ना, मुझे नहीं मिल रहे। रुबाब की आवाज़ ने मज़ीद उसका साथ नहीं दिया था। आंसू का रेला बह निकला था। इर्तिज़ा ने उसको गले से लगा लिया था। वो दुखी थी। इर्तिज़ा का दिल भी कट रहा था। वो दुख इर्तिज़ा के साथ बांट रही थी। इर्तिज़ा इस पे खुश था। वो उसके बालों को सहला रहा था और उसके साथ लगी वो आंसू बहा रही थी। कई दिनों से बोझ लिए वो घूम रही थी। इर्तिज़ा ने उसके बालों को छुआ था। रुबाब, सब ठीक हो जाएगा। इर्तिज़ा के पास कहने को कुछ नहीं था। कुछ देर बाद रुबाब ने संभली थी। अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो पीछे हटी थी। नेक्स्ट टाइम कभी तुम अकेले नहीं आओगी हो, इर्तिज़ा ने उसके सुस्त चेहरे को देखते हुए कहा था। शाम के गहरे साए गहरे हो रहे थे। सर्दी भी शिद्दत पकड़ चुकी थी। अब मैं फिर सांस वाली रूह आ गई है। रुबाब अब संभल चुकी थी। इर्तिज़ा ने उसको घूरा था। हाँ, यूं ही समझ लो। चलो, मुबारक हो, तुम्हारी दो दो सास हैं, इर्तिज़ा ने मजाक सा उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। रुबाब का ध्यान वो हटा चुका था। नहीं नहीं, दो नहीं है, एक ही है, वो भी आप ही के रूप में। फहमीदा आंटी तो इतनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी मामा की तरह, रुबाब ने दिल से कहा था। चलो, कोई तो पसंद है, इर्तिज़ा ने लुकमा लगाया था। कोई नहीं, मुझे सभी पसंद है, रुबाब ने कहा था। मैं भी, इर्तिज़ा ने हंसते हुए सवाल किया था। पता नहीं, इस अचानक सवाल का जवाब नहीं बन पाया था। बहुत नालायक हो तुम रुबाब, इर्तिज़ा बदमज़ा हुआ था। वो तो हूँ मैं, इर्तिज़ा, रुबाब ने इतराफ़ किया था। इर्तिज़ा ने उसको घूरा था। वो कुछ और सुनने का मुतमन्नी था शायद। घर चले अब, अगर आपकी सैर व तफरीह ख़त्म हो गई हो तो, इर्तिज़ा ने जले बुरे अंदाज में कहा था। मैं खुद आई थी तो जा भी सकती हूँ, आप मेरे से तकलीफ़ में मत पड़ें, रुबाब ने कहा था। रुबाब, मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर हमारी बातचीत का एंड लड़ाई पर हो, इर्तिज़ा ने मुसलती अंदाज में अपनाया था। तो आप क्यों लड़ाई करते फिर रहे हैं? रुबाब ने दूसरा इल्ज़ाम इर्तिज़ा पर धर दिया था। एक्सक्यूज़ मी, कौन और क्यों करते हैं, मैं या तुम? इर्तिज़ा ने उसको घूरा था। पता नहीं, रुबाब ने फिर कंधे उचकाए थे। ये पता नहीं से मैं पक गया हूँ, इर्तिज़ा झिंझलाया था। तो रुबाब ने चिटाई से कहा था। घर चलो तुम बस, तुम्हारे साथ कहते साथ ही इर्तिज़ा ने रुबाब को कलाई से पकड़कर चलने पर मजबूर किया था और मुंह बसोड़ कर रह गई थी। थोड़ी सी वॉक के बाद वो हवेली की रोशनियां नजर आने लग गई थी। घर कब आओगी? गेट से अंदर दाखिल होते हुए इर्तिज़ा ने कहा था। जब मूड होगा आ जाऊंगी, रुबाब ने बेनियाजी से कहा था। दुनिया आपके मूड से नहीं चलती मोहतरमा, जल्दी घर वापस आए। इर्तिज़ा उसके रंग देख रहा था। क्यों उदास हो गए हो मेरे बगैर? रुबाब ने तंज किया था। ये बात घर आके पूछना, तफसीलन बताऊंगा, इर्तिज़ा ने उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़र गाड़ते हुए कहा था। रुबाब का एतमाद हवा होने लगा था। आप अंदर आ जाएं, फिर बाद में सब मुझे डांटेंगे, रुबाब ने बात बदली थी। इर्तिज़ा हंसा था। क्या है आपको, बात बात पे हंस रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना, बुखार तो नहीं? रुबाब चिड़ी थी। छू के देख लो, इर्तिज़ा ने रुबाब के पास आके उसके कान का आवेज़ा छू कर कहा था। रुबाब सुर्ख पड़ी थी। मुझे लग रहा है आप वाकई ही ठीक नहीं हैं, घर जाके आराम करें, रुबाब ने जुमला तेज़ी से मुकम्मल किया था और अंदर को लपकी थी। अच्छा सुनो, अपना मोबाइल कभी अब अगर ऑफ़ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो यूं मुंह उठा के घर से निकलने की हमाकत मत करना, इर्तिज़ा ने उसको पीछे से हिदायत दी थी। मैं कोई भी बात नहीं मानूंगी, रुबाब पलट कर कहती अंदर चली गई थी। देख लूँगा फिर मैं तुम्हें खुद ही, इर्तिज़ा ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था और गाड़ी में बैठ कर वापसी के लिए निकल आया था। इर्तिज़ा किधर है और तुम क्यों भागे आ रही हो? बीजान ने उसे टोका था। चला गया है आपका इर्तिज़ा, रुबाब ने कहा था। रुबाब, तुम्हें अक्ल कब आएगी? उसको यूँ बगैर कुछ खाए पिए जाने क्यों दिया? बल्कि आज
اس کو آج ادھر ہی رکھ لیتی۔ بی جان نے اس کو گھرکا تھا۔ نہیں نہیں، کیوں رکھتی ان کو میں ادھر؟ رباب نے تیزی سے کہا تھا۔ لو بھلا، اس گھر کا داماد ہے، شوہر ہے تمہارا، رہ سکتا ہے یہاں۔ بی جان نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ہائے بی جان، کیا بتاؤں آپ کو، آپ کا داماد آج کل عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ رباب بڑبڑائی اور اپنے سرخ ہوتے کانوں پر ٹھنڈا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ بی جان نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا ریڈی کروا دیں پلیز۔ رباب نے بات بدلی تھی۔ اس ماں کے بچے کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ بی جان مسلسل اس کو احساس دلانے میں لگی تھی۔ تو وہ بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے بی جان، رباب نے کہا تھا۔ اب یہ تمہارے فرض ہے رباب۔ بی جان نے اس کو کوسا تھا۔ بی جان، مجھے بھوک لگی ہے پلیز۔ رباب روحان سی ہوئی تھی تو بی جان اس کو گھونٹ کر خاموش ہو گئی تھی۔ عارف آفس سے آ کے آج کچن میں کافی بنانے پہنچ گیا تھا۔ وہ آج کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ گنگناتے ہوئے وہ کافی بنا رہا تھا جب وہ کب سے پڑنے والی آواز میں مڑا تھا۔ بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ اناب کی جھنجھلائی آواز پر عارف مڑا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ ہاتھ میں خوبصورت گفٹ پیک لیے کھڑی تھی، جس میں خوبصورت ہینڈ بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں بوکے تھا۔ کچی ڈوری سے سرکار بندھے چلے آتے ہیں، عارف شوق ہوتے گنگنایا تھا۔ دیکھیں، اناب چڑی تھی۔ دیکھی تو رہا ہوں مسز، عارف چہکا تھا۔ مجھے ایک گفٹ بھیج کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ میں اس دن آپ کو ایک بات بتا چکی ہوں، آج بھی یہ بات بتانے آئی ہوں کہ یہ بات مجھے امپریس نہیں کر سکتی، سمجھے آپ؟ تو آئندہ یہ سب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور ہاں، مجھے آئندہ کسی فضول لقب سے مت مخاطب کیجیے گا۔ اناب نے ہینڈ بیگ شیلف پر پٹکا تھا۔ اف، میں ڈر گیا ڈارلنگ، عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں، مجھے ان فضول ناموں سے مت بلائیں، ورنہ، اناب نے دھمکی دی تھی۔ ورنہ کیا؟ ہاں؟ عارف ٹراؤزر کی پاکٹ سے ہاتھ نکالتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا اور آنکھ دبائی تھی۔ اناب کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ بتاتی ہوں۔ اناب نے تیش میں آتے فریج کھولا تھا۔ عارف ریلیکس سے اس کی کارکردگی دیکھ رہا تھا۔ اس گھر میں اناب کا وجود ہی اس کے لیے خوش آئند تھا۔ اس وقت تو اس کو ادھر ادھر گھومتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے فریج میں پڑے جوسز اور مختلف کولڈ ڈرنک سے 5-6 ٹن پیکس نکالے تھے۔ آپ پکاریں مجھے کسی فضول نام سے؟ اناب نے فروٹ پنچ بیگ پر انڈیل دیا تھا۔ ایک پل کو عارف سن رہ گیا تھا، پھر اس کے چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ ہنی مائی بیبی، عارف نے اس کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ آپ یوں نہیں مانیں گے، آپ یہ لیں۔ اب وہ 2 ٹن پیک کھول کے ہینڈ بیگ کے خوبصورت ڈیزائن پر انڈیل رہی تھی۔ یہ ہینڈ بیگ کے نقش و نگار کو بگاڑتے جذب ہو رہے تھے۔ عارف کا دائیں گال کا ڈمپل واضح تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہنس رہا تھا۔ مائی بیٹر ہاف، مائی لو، مائی لائف، عارف نے اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اناب نے آؤ دیکھا تھا نہ تاؤ پانی سنک میں پانی کے نیچے رکھ دیا تھا بیگ۔ یہ لے، اب خوش؟ کہیں جو دل کرتا ہے، اب نہیں ہمت کریں گے مجھ سے کچھ بھیجنے کی۔ یہ رہا پھولوں کا تحفہ، اناب نے کہتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ عارف ایک پل کو نیک لب کو لب بھیجے تھے، شاید اپنے خلوص کی بے وقتی پر اس کا دل دکھا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول کر گیا تھا۔ غصہ نہ کرو ہنی، ریلیکس۔ عارف اس کے پاس سے گزرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اناب پاس پڑے اسٹول کو کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اندر آتی دیبا کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا پڑا ہے یہاں؟ یہ گند کس نے پھیلایا؟ رباب نہیں، دیبا نے اندر آتے کچن کے فرش پر رکھے گرے مختلف مشروبات کو دیکھ کر کہا تھا۔ سنک کا نل بند کر کے جب بیگ اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس کا یہ حال کس نے کیا؟ اوف خدایا، دیبا چیخی تھی۔ میں نے، تمہارے سر نے گفٹ بھیجا تھا مجھے، آج میں نے بھی مزہ چکھا دیا، آئندہ کبھی وہ نہیں بھیجے گا گفٹ۔ اناب نے اپنا مارکا بتایا تھا۔ اناب، تمہیں آئیڈیا بھی ہے تم نے کیا کیا؟ دیبا صدمے سے چیخی تھی۔ کان مت پھاڑو، کیا کر دیا ہے میں نے؟ پتہ ہے مجھے سب، اناب نے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کس برانڈ کا گفٹ بیگ تھا؟ دیبا نے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اناب کو غصہ آیا تھا۔ اناب، یہ ایک مہنگا ترین بیگ ہے، ڈیور کا لیڈی بیگ ہے یہ، اس کی مالیت کم سے کم 12 لاکھ ہے، دیبا نے صدمے سے بتایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا؟ اناب سمجھ آنے پر صدمے سے چیخی تھی۔ عارف کو تو اس کی مالیت کا پتہ تھا، مگر اس نے اناب کو ٹوکا بھی نہیں تھا۔ دیبا، اب کیا ہوگا؟ اناب کو رونا آ گیا تھا۔ دیبا ہمنگ سی بنی اس بیگ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ ہمدان مال سے
چیزیں لے کر باہر نکلا تھا اور گھر ہی روانہ ہو گیا تھا۔ تبھی گھر جاتے فٹ پاتھ پر کسی نسوانی وجود کو گرتے دیکھا تھا۔ یہ روڈ سنسان تھا، یہاں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ اکثر اس راستے کا انتخاب کیا کرتا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی روک کر نکلا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ایک پکی عمر کی عورت کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس جا کر پوچھا تھا۔ اس کے سر سے اب خون بہہ رہا تھا کیونکہ سڑک کا کونا اس کی سر میں لگ گیا تھا۔ او مائی گاڈ، آپ کے تو خون بہہ رہا ہے۔ حمدان نے پریشانی سے اس کی پیشانی کو چھوا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ کچھ سوچتا اس کو سہارا دے کے گاڑی تک لایا تھا۔ اس کا رخ اب یہاں سے 5 منٹ کے ڈرائیو پر واقع ہاسپٹل کی طرف تھا۔ وہاں ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا مریض کو۔ کیسی ہے وہ پیشنٹ؟ حمدان نے پوچھا تھا۔ آپ کون ہیں ان کے؟ آپ کی گاڑی سے ہوا ہے ان کا ایکسیڈنٹ؟ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا تھا۔ جی نہیں، یہ وہ رشتے میں میری سگی خالہ ہے، وہ گھر میں ان کا پاؤں پھسل گیا تھا، آپ نے ان کی پٹی کر دیں۔ حمدان نے پینترا بدلا تھا، وہ جانتا تھا اگر اس نے سچ بولا تو خواہ معاملہ لٹک جانا ہے۔ ٹھیک ہے، مرہم پٹی کر دی ہے ہم نے، ان کا بی پی لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو چکر آیا۔ آپ 10 منٹ تک لے کے جا سکتے ہیں، یہ کچھ میڈیسنز ہیں، ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے، ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ حمدان نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے کا رخ کیا جہاں اس عورت کو رکھا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، بہت شکریہ تمہارا، جیتے رہو، فریحہ بیگم نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا۔ اور آنٹی، اگر آپ کو ہاسپٹل کے ملازمین نے کچھ پوچھا تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ میری سگی خالہ ہیں، کیونکہ میں یہ معاملہ طویل ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، تو انکوائری کے دوران اپنا اور آپ کا رشتہ بتا دیا۔ حمدان نے پوری بات بتائی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، فریحہ خاتون نے حامی بھری تھی۔ چلیں آئے، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں، آپ کا سارا سامان بھی گاڑی میں رکھا ہے۔ حمدان نے ان کو سہارا دے کے کھڑا کیا تھا۔ اس دوران وہ سفر کے دوران ان کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی تھی۔ فریحہ تو اس کو دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھی اور وہ اس کی اچھائی سے متاثر ہوئی تھی۔ یہ لیں، آپ کے بتائے ہوئے پتے پر آ گئے ہیں، حمدان نے ایک طرف گاڑی کھڑی کر کے کہا تھا۔ جیتے رہو میرے بچے، خدا سدا خوش رکھے، آؤ بیٹا میرے ساتھ اندر، فریحہ خاتون نے کہا تھا۔ نہیں آنٹی، ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ اپنے بیٹے کو بھیج کر سامان منگوا لیں، حمدان نے منع کیا تھا۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں تمہیں، اور رہی بات بیٹے کی تو بچے، میری صرف 2 بیٹیاں ہیں، تم بھی تو بیٹے جیسے ہی ہو، اتنی مدد کی ہے اب تم نے میری، فریحہ بیگم نے اصرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، پھر میں سامان لے کے آتا ہوں، حمدان نے کہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے اتر گئی تھی۔ جیسے ہی فریحہ بیگم اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی مناہل ماں کا حال دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ یہ ماتھے پر پٹی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مناہل نے گھبراتے ہوئے ایک ہی سانس میں سوال کر ڈالے تھے۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی چوٹ آ گئی تھی، فریحہ بیگم نے کہا تھا۔ مگر کیسے؟ آپ نے گھر کال کیوں نہیں کی؟ مناہل نے اگلا سوال کھڑا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مناہل لکب سے آتے سوال سن کر اچھل پڑی تھی۔ آنٹی یہ رہا آپ کا سامان، حمدان کے بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے جو اس نے صوفے پر رکھے تھے۔ یہ مناہل کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ حمدان نے آواز پر سر اٹھا کے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ بیٹا، اس اچھے بچے نے میری مدد کی ہے، میں تو بیچ راہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اس نے مجھے ہاسپٹل تک پہنچایا ہے، فریحہ نے بتایا تھا۔ آنٹی آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس چکر میں میرے کھاتے میں ایک اور الزام درج ہو گیا ہے، اب کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ حمدان نے بات کسی تھی، مناہل نے پہلو بدلا تھا۔ آپ بیٹھے ماما، مناہل نے فریحہ بیگم کا دھیان بٹایا تھا۔ ارے بیٹا بیٹھو تم، اور تم جاؤ چائے کا انتظام کرو، مناہل کو ہدایت نامہ جاری کیا گیا تھا۔ حمدان کی تو بتیسی بند نہیں ہو رہی تھی، یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین اتفاق تھا۔ ارے یہ ہیرو انسان کون آ گیا ہمارے گھر پر، پریسے کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ساری سٹوری اب فریحہ بیگم نے پریسا کو سنا دی تھی۔ پریسا تو دیوانی ہو گئی تھی حمدان بھائی کر کے۔ بیٹا آج کل ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں بھلا، تم واقعی ایک اچھے انسان ہو، فریحہ بیگم نے کہا تھا۔ جی بھیا، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پریسا نے بھی حامی بھری تھی۔ ارے نہیں، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ کچھ لوگ مجھے بہت برا کہتے ہیں۔ حمدان نے ایک نظر مناہل پر ڈالی تھی جو اس وقت چھوٹے سے برآمدے نما سٹنگ روم میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ارے کون وہ نمونے انسان؟ کون ہے؟ ذرا ملواؤ تو صحیح مجھ سے، پریسا نے غصے سے کہا تھا۔ ارے ہیں بس کچھ ایسے بھی نمونے، حمدان ہنستے ہوئے بولا تھا۔ مناہل غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، مناہل کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ حمدان یہ رہا کنٹرول، حمدان نے خود کو ڈپٹا تھا۔ مناہل نے چالی بنا کر بھیج دی تھی اور خود منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ ابرار صاحب بھی آ گئے تھے، سب حمدان سے گھل مل گئے تھے۔ اگلی بار آنے کا عہد لے کر حمدان ایک خوبصورت شام گزار کے چلا گیا تھا۔
آفس میں معمول کے مطابق دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ جو پہلے اناب جمشید بن کر آتی تھی، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی حیثیت بدل ڈالی تھی۔ وہ اناب عارف ملک بن چکی تھی۔ یہ تبدیلی اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ان کو بے قل کیا ہوا تھا۔ وہ آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا کر کے آئی تھی۔ وہ ابھی وہ حساب کتاب میں مگن تھی جب خوشبوؤں میں رچا بسا عارف حماد کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا۔ گڈ مارننگ اناب، حماد نے اس کو گم سم کھڑا دیکھ کر مخاطب کیا تھا۔ اناب چونکی تھی۔ عارف پاس سے گزر کر اندر جا رہا تھا۔ اناب کا دل پہلی بار برا ہوا تھا۔ ہائے اب کیا ہوگا، میں نے اتنا نقصان کر دیا ان کا، اس لیے غصہ ہے۔ اب یہ کیا کریں گے میرے ساتھ، میں تو ساری زندگی ان کو رقم نہیں لوٹا سکتی۔ اناب سوچ رہی تھی، ملکہ عرب واپس آ جائیں اور مجھے آج کی تفصیل بتائیں، میرے آفس میں آئیں۔ عارف کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ عارف کے پیچھے ہی اناب اندر داخل ہوئی تھی۔ عارف حسب معمول لیپ ٹاپ کے آگے رکھ کر ای میل چیک کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اناب نے اس دوران اس کا آج کا سارا شیڈول بتا دیا تھا۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ اناب ابھی بھی چپ چاپ وہاں کھڑی تھی، کہنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ کیا بات ہے اناب، کچھ اور بات کرنا ہے کیا؟ عارف نے اس کو کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا جو الجھی کھڑی تھی۔ وہ مجھے ایک بات کرنا ہے۔ اناب ممنائی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ عارف اب مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کل جو ہوا، میرا مطلب ہے کل جو ہوا ہے، مجھے بالکل نہیں تھا پتہ، بعد میں پتہ لگا، مگر دیکھیں آپ، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اناب نے بے ربط جملے بولے تھے۔ اناب، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا، بات کیا ہے؟ عارف نے کہا تھا، وہ کل جو بیگ میں نے خراب کیا تھا نا، اس کی قیمت کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا، مگر ٹھیک ہے، آپ میری پیمنٹ میں سے کٹنگ کر کے پیسے پورے کر دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اناب نے کہا تھا۔ عارف بات سمجھ کے اٹھ کے اس تک آیا تھا۔ دیکھیں، یہ آپ کاٹ لیں پیسے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ کبھی اتنا مہنگا گفٹ نہیں دیجیے گا، بلکہ کبھی گفٹ مت دیجیے گا۔ اناب ممنائی تھی۔ بہت بولتی ہو تم مسز عارف، میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، ایسے 10 بیگ بھی خراب کر دو تب بھی اف نہیں کروں گا، مگر اگر اتنا پریشان کرو گی تو مجھ سے ڈانٹ پڑے گی۔ عارف نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنے انگوٹھوں سے اس کے گال سہلائے تھے۔ نہیں، مگر وہ پیسے، اناب نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بس اب کوئی بات نہیں ہوگی اس پر، خود بھی اپنے ذہن سے بات ہٹا دو، عارف نے کہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ اناب نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ اتنا گھبراتی کیوں ہو مجھ سے؟ عارف نے خفگی سے پوچھا تھا۔ نہیں تو میں نے کیوں گھبرانا ہے کسی سے؟ اناب نے کہا تھا۔ میں کسی کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ عارف نے اس کو گھورا تھا، تبھی فون بجا تھا۔ آج شام ڈنر پر چلو گی میرے ساتھ؟ عارف نے آفر کی تھی۔ آپ کا فون آ رہا ہے سر، اناب نے بات بدلی تھی۔ میں اس سے اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں، عارف نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کام ہے، اناب ممنائی تھی۔ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عارف نے اس کا بہانہ مسترد کیا تھا۔ فون بھی بج کے خاموش ہو گیا تھا۔ سر پلیز، اناب نے کہا تھا۔ سر کہنا تو چھوڑ دو یار، عارف جھنجھلایا تھا۔ دیکھیں، میرے خیال میں آفس کے ماحول میں آپ کو یہ سب حرکتیں کر کے مجھے پریشان نہیں کرنا چاہیے، اناب نے غصے سے کہا تھا۔ مطلب گھر میں کر سکتا ہوں؟ عارف شوق ہوا تھا۔ اناب نے گھورا تھا۔ دیکھو اناب، میں تمہارے ڈر سے واقف ہوں، مگر یہ بات بھی دھیان میں رکھو کہ دنیا کو پتہ لگ چکا ہے کہ تم اب مسز عارف ہو۔ میں یہ نکاح چھپانے کے لیے نہیں کیا تھا، تمہیں عزت و تحفظ دینا بنیادی مقصد تھا، عارف نے اس کو رسان سے سمجھایا تھا۔ اگر اس نکاح کا مقصد آپ تحفظ میں ہی رکھیں گے تو بہتر ہے، مزید نوازشات کر کے میرے لیے مشکلات کھڑی مت کریں، اناب نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا تھا۔ میرے خیال میں اس بارے میں ہم کبھی فری وقت میں بات کریں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ تمہاری کھوپڑی میں سیدھی بات تو جاتی ہی نہیں، عارف چڑھا تھا۔ اور میرے خیال میں بات نہ کرنا بھی بہتر ہی ہوگا، اناب کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ عارف سر داغ بھر کے رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے واٹس ایپ گروپ میں سب گرلز کو میسج کر دیا تھا، جس میں لڑکیوں نے ارتضیٰ سمیت رباب کو بھی ایڈ کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم گرلز، آج میں تم سے کوئی یونیورسٹی مت آئے، یونی میں جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں، باقی تفصیل میں بعد میں ڈسکس کروں گا، اپنے باقی دوستوں کو بھی آگاہ کر دیں۔ یہ ارتضیٰ کی طرف سے موصول ہوا میسج تھا، جس کو پڑھنے کے بعد سب تو کم سے کم اپنے گرم بستروں میں گھس کر نیم کی وادی میں اتر گئی تھی، مگر ارتضیٰ حیدر، اس نے تو گویا روز اول سے ہی قسم کھائی تھی کہ ہر بات میں ارتضیٰ کے اگینسٹ جانا ہے۔ وہ اٹھی اور تیار ہوئی چل دی۔ یونی نہ آنا
کوئی حد ہے موصوف کی؟ آرڈرز تو دیکھو ذرا. میں اتنی محنت سے اپنی سٹوری مکمل کر کے کی ہے تاکہ سالانہ میگزین میں پبلش کروا سکوں، اور اوپر سے آج لاسٹ ڈیٹ ہے. اور ان کو دیکھو ذرا. رباب بڑبڑاتے ہوئے تیار ہوئی اور اپنی مطلوبہ فائل اٹھا کر نکل پڑی تھی. ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کو روانہ ہوئی تھی. یونیورسٹی پہنچ کر ماحول اس کو ناسازگار لگا تھا. دل میں آیا کہ واپس ہو لے، مگر وہ رباب ہی کیا جو عقل سے کام لے. چوکیدار انکل نے اس کو اندر جانے سے منع کیا تھا. پلیز انکل، میں پیچھے سے ایڈمنس آفس جاؤں گی، وہاں رضوان سر کو یہ ہینڈ اوور کرنا ہے اور بس، ورنہ میری اتنی محنت ضائع ہو جائے گی. رباب نے رونی صورت بنا کر التجا کی تھی. انکل سے اس کی واقفیت تو پہلے ہی تھی. ٹھیک ہے بیٹا، مگر صرف تمہاری خاطر. آرام سے جانا، جلدی واپس آنا. اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے 2 گروپس میں. پولیس سے بھی معاملہ کنٹرول نہیں کیا گیا. ڈائریکٹر صاحب ملک سے باہر ہیں. چوکیدار نے صورتحال سے آگاہ کیا تھا. اس بار وہ حقیقتاً ڈری تھی، مگر یہاں آ کے واپس لوٹ جانا بیوقوفی تھی. اس نے بلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد پچھلے حصے سے اندر جانا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ جگہ محفوظ تھی. ایک دیوار کے پاس سے گزر کر اس نے پہلے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ والی گلی میں جھانکا تو وہ خالی تھی. اس نے سکھ کا سانس لیا تو دیوار کے ساتھ چھپ چھپ کر چل پڑی تھی. وقفے وقفے سے آوازیں آ رہی تھی توڑ پھوڑ کی. کبھی کبھی فائر بھی شروع ہو جاتے تھے تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی. وہ اس تنگ گلی سے گزر کر برآمدے میں داخل ہوئی تھی. اس ڈپارٹمنٹ میں کلاس رومز بند تھے، چند ایک کے دروازے کھلے تھے. وہ دیکھنے کو آگے آئی تھی، تبھی کسی نے اس کو زور سے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا تھا. رباب کی چیخ نکلی تھی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کیا بکواس کی تھی تمہیں؟ تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آتی کیا؟ ہر وقت تم من مانیاں کرتی پھرتی ہو. ارتضیٰ اس کی کلائی سے جھنجھوڑتا ہوا باز پوس کر رہا تھا. اس کی گرفت میں سختی تھی. رباب بڑبڑائی تھی. میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں جو یوں آپ کا ہر حکم مانوں. اپنی حد میں رہے ارتضیٰ حیدر. رباب بدتمیزی سے بولی تھی. میرا دل کر رہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں. ارتضیٰ نے اس کو کہا تھا. تبھی باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی. رباب ڈر کے کھڑکی کی طرف ہوئی تھی. اس کے منہ سے درد سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ بری طرح کٹ گیا تھا اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا. رباب تو خون دیکھ کے خوفزدہ ہو کر اٹھی تھی اور درد کی شدت سے بلک اٹھی تھی. ارتضیٰ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی. اس سے اپنی جیب سے رومال نکال کے اس کے ہاتھ پر باندھا تھا اور اس کو بازو سے کھینچتا ہوا سامنے روم میں موجود لوگوں کو ہدایت دیتا اس کو پیچھے والے گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی میں رباب کو بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا. غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور رباب کی سوسو کی آوازیں گاڑی کی خاموشی کو توڑ رہی تھی. اس کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے. مجھے آواز نہ آئے تمہارے رونے کی، ارتضیٰ نے اس کو وارن کیا تھا. رباب سہم گئی تھی. ایک ہاتھ سے اس نے اپنا زخمی ہاتھ پکڑا ہوا تھا. مجھے درد ہو رہا ہے. رباب کی ہچکی بند گئی تھی. یہ منمانی کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا. مجھے تمہاری آواز نہیں سننی تو بہتر ہے کہ منہ بند رکھو، ارتضیٰ نے تمیز اور تہذیب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک 2 منٹ بعد اس کی گاڑی ایک ہاسپٹل کے دروازے کے آگے کھڑی تھی. اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کے اس کو بازو سے دبوچتا ہوا وہ اندر لے آیا تھا. کسی کو کال وہ پہلے ہی کر چکا تھا تو ویٹنگ ایریا میں بیٹھنے کے بجائے سیدھا وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا. اس کا رویہ بے حد جارحانہ تھا. السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ ارتضیٰ نے کمرے میں داخل ہوتے ایک پکے عمر کے آدمی سے مضافہ کیا تھا. وعلیکم السلام. آؤ ارتضیٰ. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ اس شخص نے خوش دلی سے کہتے ہوئے ارتضیٰ کے پیچھے کھڑی مورتی کو دیکھ کر کہا تھا. آفت ہے، ارتضیٰ بڑبڑایا تھا. یہ میری اسٹوڈنٹ ہے انکل. آج یونیورسٹی میں لڑائی ہو گئی تھی، حالات کافی خراب ہیں. اسٹوڈنٹس کو منع کیا تھا یونیورسٹی آنے کو، مگر ہوتے ہیں کچھ ڈھیٹ لوگ. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ارتضیٰ نے ٹھان لی تھی اس پر طنز کے تیر چھوڑنے کی. رباب کو اور رونا آیا تھا، مگر کس بات پہ زیادہ آیا تھا وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی. میری اسٹوڈنٹ کہنے پر یا پھر ڈھیٹ کہنے پر؟ اوہ اوہ، آؤ بیٹی ادھر بیٹھو، ہاتھ دکھاؤ اپنا. ڈاکٹر صاحب نے اپنا پیشہ ورانہ انداز میں اس کو اپنی ٹیبل سے آگے والی کرسی پر بٹھا کر ہاتھ کا معائنہ شروع کیا تھا. کٹ کافی گہرا ہے، شیشہ بھی اندر ہے، ڈاکٹر نے بتایا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھا تھا. اس کو نکالنے میں درد ہوگا اور خون بھی مزید نکلے گا. ارتضیٰ ان کو ادھر بٹھائیں سسٹر. پھر ارتضیٰ اور نرس سے بیک وقت مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا. ادھر آؤ رباب. اب کے ارتضیٰ کے لہجے میں نرمی تھی تھوڑی. رباب اٹھ کر ایک بینچ پر آ گئی تھی جس کے سامنے ایک سٹول رکھ کے وہ اوزار سمیت ڈاکٹر صاحب براجمان تھے. رباب اوزار دیکھ کے ڈر گئی تھی. ارتضیٰ کا ہاتھ
زور سے دبوچا تھا۔ ارتضیٰ مجھے نہیں کروانا ہے سب، بہت درد ہوگا پلیز۔ رباب تڑپی تھی۔ ارتضیٰ کے دل کی دنیا تہس نہس ہو گئی تھی۔ رباب میں ادھر ہی ہوں نا تمہارے پاس، صرف 2 منٹ کا کام ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم یوں کرو، مجھ سے باتیں کرو۔ ارتضیٰ نے اس کو باتوں میں لگا کر اس کا ہاتھ ڈاکٹر کی طرف کیا تھا اور وہ ارتضیٰ سے گلے شکوے میں مگن تھی۔ ڈاکٹر اب اپنا کام کر چکا تھا۔ جب وہ زار سے کانچ کا ٹکڑا نکالا تو رباب کا آنسو ٹوٹ کر ارتضیٰ کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ یہ ارتضیٰ کی ضبط کی انتہا تھی۔ وہ رباب کے برابر بیٹھا تھا، اس کو خود میں سمو لیا تھا۔ بس ہو گیا، چپ چپ چپ۔ ارتضیٰ اس کو ساتھ لگا کر تسلیاں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس اس انداز پر ان کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ انکل آپ جلدی سے ڈریسنگ کریں، یہ میری بیوی بھی ہے، اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، ارتضیٰ نے بتایا تھا۔ وہ سوسو میں مگن تھی۔ ڈاکٹر حیران ہوا تھا مگر جلدی سے پٹی کی تھی۔ لے بیٹا ہو گیا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کو نرمی سے الگ کیا تھا اور ایک ٹیشو پیپر اس کو تھمایا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایات اور میڈیسن لکھ کر دی تھی ارتضیٰ کو۔ رباب اتنے میں ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ رباب کو گاڑی میں بٹھا کر ارتضیٰ اس کے لیے فریش جوس لے کے آیا تھا اور اس کو زبردستی 1-2 گھونٹ پلائے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ میرے گھر کا رستہ تو نہیں ہے۔ رباب کے حواس کچھ بحال ہوئے تو انجان رستوں کو دیکھ کے پوچھا تھا۔ میرے خیال میں تمہارے اپنے گھر کا ہی راستہ ہے جو تمہارا اصل گھر ہے، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ مطلب آپ مجھے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ رباب تڑپ کے بولی تھی۔ بالکل درست سمجھا تم نے، ارتضیٰ نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ بالکل نہیں، مجھے حویلی جانا ہے، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ سن لیں آپ، رباب کو پھر بدتمیزی کا دورہ پڑا تھا۔ اب پھر دورہ پڑ گیا ہے تمہیں؟ اگر نرمی سے پیش آ رہا ہوں نا تو ہضم کرو میری نرمی۔ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے؟ رباب بھی غصے سے بولی تھی۔ تمہارا دماغ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے، شوہر ہوں تمہارا، آئی سمجھ؟ دماغ درست کرنے پر آیا نا تو 1 منٹ لگے گا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ارتضیٰ نے ترش لہجے میں کہا تھا۔ دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، رباب چیخی تھی۔ شٹ اپ رباب، بہت ہو گئی بحث، بہت کر لی اپنی من مانیاں، اب سے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، ارتضیٰ نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ بس، رباب کچھ کہنے والی تھی جب ارتضیٰ نے اس کی بات کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے آ کے رکی تھی۔ ارتضیٰ رباب کو کھینچتے ہوئے اندر لے کے آیا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے والی نرمی غائب ہو گئی تھی۔ ارے ارتضیٰ بیٹا کیا ہو گیا؟ کیوں اتنے غصے میں ہو اور بچی کو یوں کیوں کھینچ رہے ہو؟ فہمیدہ بیگم جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی انہوں نے پوچھا تھا۔ یہ لے سنبھالے اپنی بچی کو اور اس کے دماغ میں بات بٹھا دیں کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ارتضیٰ غصے سے کہتا اور اس کو فہمیدہ کے حوالے کرتا تن فن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے رباب روتی رہ گئی تھی۔ بزنس ورلڈ میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ مرزا اپنا منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ صدیق مرزا اپنے سپوت کے کارناموں سے شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے۔ فرحان مرزا کے منشیات کی فروخت کی ویڈیو دنیا کے سامنے آ چکی تھی، ساتھ ہی اس کی لندن میں قیام کے دوران رنگ رلیاں بھی۔ ان کا بزنس ڈوب چکا تھا ان کی عیاشیوں کے باعث۔ عارب اور حماد کانفرنس روم میں گفت و شنید میں مصروف تھے۔ حماد اس کو اپڈیٹس دے رہا تھا۔ مرزا کے رابرٹ کے ساتھ ڈیل کا کیا بنا؟ عارب نے استفسار کیا تھا۔ بننا کیا ہے سر، انہوں نے ڈیل کینسل کر دی ہے، ان کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ آج صبح رابرٹ کی ای میل ریسیو ہوئی تھی، وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کا خواہش مند ہے، حماد نے اسے مطلع کیا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فرحان مرزا کے ویڈیوز آ چکے ہیں سوشل میڈیا پر؟ عارف نے پوچھا تھا۔ جی سر، تہلکہ مچ گیا ہے، مرزا تو اب پورے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کی سب بزنس ڈیلز ختم ہو رہی ہیں، 2 نمبر کے کام بھی۔ مرزا صدیق تو اب میڈیا سے بھی بچتے پھر رہے ہیں۔ فرحان مرزا کو ڈرگز کے کیس میں پولیس کسٹڈی میں لے چکی ہے، حماد اس کو آگاہ کر رہا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو برے کاموں کا انجام ان کو بھگتنا ہی تھا نا، عارف نے کہا تھا۔ یہ بھی آپ کی پلاننگ کی کامیابی کی بدولت کامیاب ہوا ہے، نہیں تو آگے چل کے یہ کرائم کا پورا نیٹ ورک بن جانا تھا، حماد نے کہا تھا۔ نہیں حماد، میں تو صرف اپنے حصے کا کام کر رہا تھا۔ خیر، عارف نے کہا تھا، یہ سب آپ نے کروایا ہے؟ وہ جو سب توڑ پھوڑ کر رہے تھے لوگ، اور وہ بیچارے، ان کا تو دیوالیہ نکل گیا ہے، اناب کی صدمے سے پھٹی آواز آئی تھی۔ اناب کب کی آئی تھی کانفرنس روم میں اور سامنے کھڑے LED کی اسکرین پر چلتے پھرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ عارف اس کی آواز پہ چونکا تھا۔ ایکسکیوز می، بیچارے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تمہیں 3 بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں تم زخمی بھی ہو چکی ہو، عارف نے اس کا ریاکشن دیکھ کے کہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا مسٹر ملک، ان کو معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں تو بھول گئی تھی، ملکوں کی ڈکشنری میں لفظ رحم اور معافی کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اناب چیخی تھی۔
چلو پھر میری بیوی کو دورہ پڑ گیا ہے، عارف بڑبڑایا تھا۔ حماد میرا پیغام ملکوں تک پہنچا دو کہ انہوں نے اناب جمشید کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی تو عارف مجتبیٰ ملک نے ان کا یہ حال کر دیا ہے۔ اب وہ عارف مجتبیٰ ملک بن گئی ہے، اگر اس کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھا نا تو جینا حرام کر دوں گا۔ عارف نے اناب کی آنکھوں میں نظر ڈال کر جنونیت سے کہا تھا، بس ایک یہی دم خم ہے، ملک کا ٹیگ لگا لیا ہے آپ نے نام کے ساتھ، اکڑی ختم نہیں ہوتی۔ جو دل میں آیا کریں گے ملک صاحب، میں آپ سے ہر صفاقی کی امید رکھتی ہوں، مگر اپنے ساتھ میری تشہیری مت کریں۔ اناب پھر چڑی تھی اور کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ یار حماد، اس کے ساتھ میں کون سی صفاقی کی ہے؟ عارف نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ یار جب یہ توپ اندر آئی تھی تو مجھے بتا دیتے۔ عارف نے حماد کو گھورا تھا۔ آپ ڈرتے ہیں کیا اس سے؟ پہلے بھی تو اس کے سامنے اس طرح کے معاملات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، حماد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یار حماد، پہلے کی بات اور تھی، اب بیوی ہے وہ میری، سمجھا کر، اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے، عارف نے کہا تھا اور حماد ہنس دیا تھا۔ عارف آفس کے کام کے بعد گھر جانے کو نکلا تو لفٹ کے سامنے کھڑی اناب پر نظر پڑی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا لگ رہی تھی۔ ہیلو بیٹر ہاف، یہاں کیوں کھڑی ہو ملکہ عارف نے شوخی سے اس کے پاس آ کے کہا تھا۔ آپ سے مطلب مسٹر ملک؟ اناب نے گھورا تھا۔ ویسے ایک بات بتا دوں، جب تم مجھے مسٹر ملک کہتی ہو نا تو بہت کیوٹ لگتی ہو، عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں عارف سر، میں اس وقت کچھ بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے گھر جانا ہے، اناب نے کہا تھا۔ ہاں تو جاؤ نا، پچھلے 5 منٹ سے میں تمہیں اس لفٹ کے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے تم کافی دیر کی اس سے پہلے ہی کھڑی ہو، اس لفٹ کو گھورنے کا فریضہ انجام کر رہی ہو، کیونکہ ملک فوبیا کے ساتھ ساتھ آپ کو لفٹ فوبیا بھی ہے نا۔ عارف کو اس کے ڈر کا پتہ تھا، وہ آج بھی لفٹ میں اکیلی نہیں جاتی تھی۔ میں سیڑھیوں سے چلی جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے مڑی تھی۔ ہرگز نہیں اناب، تم لفٹ سے ہی جاؤ گی، عارف کے دماغ میں کچھ آن سمایا تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اناب نے زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ 2nd فلور پر جانا ہے، یعنی صرف 1 فلور نیچے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگنا میڈم، آج یہ ڈر بھی نکال ہی دیتے ہیں آپ کا، عارف بھی ٹھان چکا تھا۔ کیا؟ نہیں نہیں، بالکل میں نہیں جاؤں گی لفٹ سے، ڈر خود ہی نکل جائے گا، آپ چھوڑیں مجھے پہلے۔ اناب بپھری تھی۔ نہیں لگے گا ڈر، آئی پرومس، عارف نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ آپ ساتھ آئیں گے لفٹ میں؟ اناب نے تائید چاہی تھی۔ ہرگز نہیں، عارف نے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ اناب کا سکون ہوا ہوا تھا۔ میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟ میں ایک مرتبہ پہلے بھی اس اندھیرے میں ڈر گئی تھی، میرا سانس بند ہو جانا تھا اور اتنا اندھیرا تھا کہ اناب بے ربط انداز میں بولی تھی۔ خود سے چلنا سیکھو، اپنے ڈر کو مارو، تم اب مسز عارف ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم وہی دبو اناب رہو جس کو ہوا میں چھو کر گزرے تو وہ ڈر جائے، اور تمہیں پتہ ہے، مجھے یقین ہے تم اپنے ڈر سے نکل آؤ گی اناب، عارف نے اس کو اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیسے؟ اناب بے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ آج میں تمہیں اپنی ذات کا مان سونپ رہا ہوں، ایک یقین تمہیں دلا رہا ہوں، قسموں کی ڈوری تھما رہا ہوں، اگر عارف ملک تم پر آنچ نہیں آنے دے گا تو وہ صرف اناب کا ہے، دنیا کی ہر کشش کو چھوڑ کے وہ اناب کی طرف چلا آیا ہے۔ آئی لو یو مسز، عارف نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور وہ ساکت کھڑی تھی۔ سحر پھونک دیا گیا تھا۔ عارف نے اس کو نرمی سے خود سے الگ کر کے لفٹ میں داخل کیا تھا۔ اس ساری کارروائی میں اناب سن تھی، اس کے کانوں میں انہی لفظوں کی بازگشت آئی تھی، آئی لو یو مسز۔ وہ اسی سحر میں کھوئی ہوئی تھی، ارد گرد کی آوازیں آنی بند ہو چکی تھی، دل نے الگ ادھم مچایا ہوا تھا، گالوں پہ حیا کی سرخی اور تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اسے نہ تو آج لفٹ میں گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی اندھیرا محسوس ہوا تھا، نہ ہی گھٹن نے گھیرا تھا، صرف ایک ہی احساس نے گھیرا ہوا تھا، چاہے جانے کا احساس۔ کب لفٹ رکی اور کب نکلی اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ کھوئی سی حالت میں لفٹ سے نکل کر گراؤنڈ فلور پہ آئی تھی، آگے دیبا کھڑی تھی۔ دیبا کیا کہہ رہی تھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، صرف یہ اندازہ ہو رہا تھا وہ کسی بات پہ خوش ہے یا اس کو لفٹ میں اکیلے آنے سے خوش تھی۔ وہ دیبا کے ساتھ باہر نکل رہی تھی جب عارف کے پاس سے گزری تھی۔ اناب نے سر اٹھا کے ساحر کو دیکھا تھا جو مسرور سا اسی کو دیکھ رہا تھا جیسے اس جادوگر کو اس کی حالت کا پتہ ہو۔ چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اناب کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ اناب سنبھل کے چلو، دیبا نے کہا تھا۔ اناب تو گرتے گرتے بچی تھی۔ 2 گھنٹے سے جب ارتضیٰ گھر آیا تھا تب بھی خاصا تپا ہوا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں گیا ہی تھا جب رباب جینز اور کرتے میں اندر داخل ہوئی تھی۔
یہ کیا حلیہ بنا کے گھوم رہی ہو تم؟ کوئی ڈھیلے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ارتضیٰ نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا تھا۔ ہاں ہے نا، ابھی کل ہی تو میرے شوہر نے مجھے برانڈ سے شاپنگ کروائی تھی، اور پچھلے ہفتے میں دبئی سے شاپنگ کر کے لوٹی ہوں۔ رباب نے بھی تنک کر جواب دیا تھا۔ شٹ اپ، کبھی گھر ٹکی ہو تو شوہر کو پتہ ہوگا نا، ایک بیوی بھی ہے اس کی، سیر سپاٹوں سے فرصت ہی نہیں ہے، اور اب مجھ پہ الزام نہ دھرو۔ ارتضیٰ بھی میدان میں آ چکا تھا۔ ہاں تو شوہر ابھی 2 گھنٹے پہلے شاندار رخصتی کروا تو لایا ہے۔ رباب نے کچھ دیر پہلے والی زبردستی پر طنز کیا تھا۔ ہاں تو شاندار رخصتی بھی تو ہوئی تھی، مگر تمہیں وہ بھی راس نہیں آئی تھی۔ ارتضیٰ کون سا کم تھا؟ تبھی ارتضیٰ کی شرٹ پر لگے خون کے دھبے پر رباب کی نظر پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ چوٹ کیسے آئی؟ لڑائی کی ہے کسی سے؟ رباب کا اگلا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ نے رباب کی نظروں کے تعاقب میں اپنی شرٹ کو دیکھا تھا۔ ہاں جی، غصہ تو ارتضیٰ صاحب میں کوٹ کر بھرا ہے۔ لے لیا ہوگا کسی سے پنگا، میٹر تو 1 منٹ میں گھوم جاتا ہے۔ رباب بی پٹر پٹر کر رہی تھی۔ رباب، اپنی زبان کیا تم تھوڑی دیر کے لیے بند کر سکتی ہو؟ ارتضیٰ نے اس کو گھورا تھا۔ ارتضیٰ بیٹا، کھانا کھا لیا تم نے؟ تبھی فہمیدہ بیگم نے دروازے سے پوچھا تھا۔ ماما، آپ کی بہو کی انکوائری ختم ہوگی تو کچھ اور کروں گا، ارتضیٰ نے رباب کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے یوں ہی بچی پر خفا ہو رہے ہو؟ رباب، ارتضیٰ کو بھی کھانا تو خود بھی کھا لو تم، بلکہ میں خود بھجواتی ہوں کھانا، فہمیدہ بیگم نے کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ کون سے راز اگلوا لیے ہیں میں نے جو یوں الزام دے رہے ہیں مجھے؟ توبہ، یہی تو پوچھ لیا ہے کہ شرٹ پر خون کا داغ کہاں سے آیا ہے؟ رباب نے غصے سے کہا تھا۔ ہمدان کو گولی لگی ہے، اس کے خون کا نشان ہے، ارتضیٰ نے کہتے ہوئے ساتھ ہی رباب پر بم پھوڑا تھا۔ کیا ہمدان کو؟ اب کیسا ہے وہ؟ رباب کو فکر نے آن گھیرا تھا۔ بہتر ہے، اب یونیورسٹی میں جو جھگڑا ہوا تھا نا، حالانکہ وہ اس میں ایک سالس کا کردار ادا کر رہا تھا، مگر زین شاہ کے بندوں نے اس کو گولی مار دی۔ ارتضیٰ نے رباب کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رباب اس وقت غصے ہوئی تھی۔ اگر تمہاری زبان درازی بند ہو تو اگلا بندہ بھی کچھ کہے نا۔ جب سے آیا ہوں تم ہی ریپڈ فائر کرتی جا رہی ہو۔ میں بھی بندہ بشر ہوں، باہر سے تھکا ہوں آیا ہوں، صبح سے پریشانی میں گھوم رہا، گھر آیا ہوں تو نیا سوال نامہ کھول کے بیٹھ گئی تھی میرے سامنے۔ ارتضیٰ سرد لہجے میں جتاتا اٹھ کے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ پہلی دفعہ رباب کو اپنے رویے میں ندامت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی انسان تھا، اس کو بھی توجہ چاہیے تھی۔ اب ان کے رشتے کی نوعیت بھی بدل گئی تھی، مگر ان دونوں کے رویوں میں فرق نہیں آیا تھا۔